کتنا خوبصورت لمحہ ہوتا ہے نا جب آپ نماز سے فارغ ہو کر کسی تسلی کی امید پر اپنا قرآن پاک کھولتے ہیں اور ایک آیت پر آپ کی نظر پڑتی ہے۔ تھوڑی دیر پہلے تھمنے والے آنسو پھر سے بہنے لگتے ہیں، جس وجہ سے آپ جائے نماز پر تکلیف میں اپنے اللہ کے سامنے روئے تھے، اب اسی بات کی تسلی قرآن کی آیتوں میں آپ کے سامنے ہوتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے قرآن آپ سے باتیں کر رہا ہے، آپ کا رب آپ کو جواب دے رہا ہے۔ دنیا کا انتہائی خوبصورت احساس ہوتا ہے یہ جان لینا ضروری ہے کہ صرف محبتوں کے چکر میں ہی دل اداس اور بے چین نہیں ہوتے۔ اللہ کے حق میں کمی کرنے سے، نمازیں چھوڑنے سے، جھوٹ بولنے سے، قرآن کو نہ پڑھنے سے، والدین کی نافرمانی کرنے سے، خیانت کرنے سے، یہاں تک کہ گانے سننے سے بھی دل کا سکون رخصت ہو جاتا ہے۔ اپنے دکھ، اپنے سکھ، اپنی کمزوریاں، اپنی فیلنگز کسی کے سامنے بیان نہ کریں، خود پر خول چڑھائیں۔ یقین مانیں یہی آپ کے لیے بہتر بلکہ بہترین ہے۔ یہاں کوئی بھی کسی کے لیے مخلص نہیں ہے، سب جھوٹ ہے، منافقت ہے۔ انسان کی زندگی کا سب سے نازک مرحلہ اس کی جوانی ہوتی ہے، اور جو شخص اپنی جوانی اللہ کی رضا حاصل کرنے میں گزار دے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس عمر میں انسان کے پاس طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے اور وہ اپنی صلاحیتوں کو بہتر طریقے سے استعمال کر سکتا ہے۔ مثلا ایک شخص کی آواز بہت خوبصورت ہے، وہ چاہے تو رب کا کلام پڑھ کر رب کا قرب بھی حاصل کر سکتا ہے، اور چاہے تو کوئی سنگر بن کر اللہ تعالیٰ سے دور بھی جا سکتا ہے۔ یہی تو امتحان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میرا بندہ میری دی گئی نعمت کو میری خاطر استعمال کرتا ہے یا اپنے نفس کی تسکین کے لیے۔ زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب آپ کی تمام کمزوریاں، دکھ بس اللہ جانتا ہے۔ اب ہر بات بس اللہ سے کرنے لگ جاتے ہیں، لوگوں کے سامنے مسکرا رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے سامنے کسی بچے کی طرح رو رہے ہوتے ہیں، تنہائی میں اسی سے باتیں کرتے ہیں، کبھی اس سے کچھ مانگتے ہیں اور جو نہیں مل سکتا اس پہ صبر مانگتے ہیں۔ تب بس اللہ اپنا لگتا ہے، بس وہی دوست لگتا ہے۔ بس ہر انسان ایک چلتی پھرتی کتاب ہوتا ہے، بس ہم پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ علم صرف کتابوں سے حاصل کیا جاتا ہے، حالانکہ زندگی گزارنے کے اصل اسباق تو ہمیں انسانوں اور ان کے رویوں سے ملتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہم خود نہیں کرتے، وہ ہمارے نصیب میں لکھ دی جاتی ہیں۔ قدرت حالات ایسے بنا دیتی ہے کہ ان کا ہونا مقرر کر دیا جاتا ہے۔ کچھ کہانیاں ادھوری رکھ دی جاتی ہیں، کچھ راستے عین درمیان میں روک دیے جاتے ہیں۔ چیزوں کو نامکمل رکھ بھی لیا جائے پر انسان مکمل کر دیا جاتا ہے۔ کچھ چیزیں ادھوری ہی مکمل ہوتی ہیں اور پا لینا ہمیشہ شرط نہیں ہوتی۔ زندگی میں صرف جیتنا ہی نہیں آنا چاہیے، بھاگنا، دوڑنا، تیرنا بھی آنا چاہیے۔ زندگی میں صرف کھانا اور سونا ہی نہیں آنا چاہیے۔ زندگی کے پیروں میں جو زنجیریں لپٹی ہیں انہیں کھولنا بھی آنا چاہیے۔ سفر چاہے کسی انسان سے محبت کا ہو یا اللہ کی طرف ہجرت کا، مسافر وہی مقبول ہوتا ہے جو ایک ہی در کا ہو۔ کیسا لگتا ہے جب کوئی شخص آپ کی فہرست میں اول نمبر پر ہو اور آپ اس کی فہرست میں شامل ہی نہیں؟ کیسا لگتا ہے جب ایک شخص آپ کے لیے سب کچھ ہو اور آپ اس کے لیے کچھ بھی نہیں؟ کیسا لگتا ہے جب کسی شخص کے لیے آپ کے دل کے تمام دروازے کھلے ہوں اور اس کے دل میں آپ کے لیے جگہ ہی نہ ہو؟ کیسا لگتا ہے؟ اگر ہم اللہ کو بھول جائیں کسی انسان کو تھامتے ہوئے تو اللہ پھر انہی کے ہاتھوں میں توڑ دیتا ہے۔ ہمیں لوگوں کی حقیقی چہرے دنیا کی حقیقت دکھا کر اللہ یاد دلواتا ہے کہ میرے سوا تو دنیا میں تمہارا کوئی ہے ہی نہیں، پھر کیوں اس فانی دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو؟ رشتے گھڑی کے الارم نہیں ہوتے کہ جب چاہا سیٹ کر لیا۔ بعض رشتوں کے نام نہیں مقام ہوتے ہیں، دکھ تکلیف میں ساتھی بننا پڑتا ہے۔ راہیں جدا تو کوئی بھی کر سکتا ہے، راہیں ملانا کسی کو آتا ہے۔ دن جوانی کے ہوں اور محبت اللہ تعالیٰ سے ہو
کیسے ممکن ہے کہ دعا رد ہو جائے؟ میں ڈرتا ہوں اس وقت سے جو وقت میرے اللہ کی نافرمانی میں گزرا۔ میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ میں کل کو اللہ کا سامنا کر سکوں، اس کے سامنے کھڑا ہو سکوں، اس سے مل سکوں، مگر اس تک پہنچنے کے لیے قبر کا حساب دینا ضروری ہے، جہاں پہلا سوال ہی نماز کے بارے میں ہوگا۔ اللہ نہ کرے اگر میں وہی سے ناکام ہو گیا تو کیسے اپنے رب کا سامنا کروں گا؟ بہت پیار آتا ہے اللہ پاک کو جب آپ کسی بچے کی طرح جا کر اللہ کو اپنے سارے دن کی کہانی سناتے ہو، جب آپ رو رو کر اللہ کو بتاتے ہو کہ مجھے فلاں چیز چاہیے، جب آپ اپنے ٹوٹ جانے پر اپنے رب کے سامنے سجدے پر سجدہ کرتے ہو۔ یقین کریں بڑا پیار آتا ہے اس وقت اللہ کو اپنے بندے پر۔ انسان نے آسمانوں کے راستے تو دریافت کیے ہیں لیکن اسے دل کا راستہ نہیں ملا۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ جن لوگوں نے آپ کی قدر نہیں کی آپ بھی ان کی پرواہ نہ کریں، مسکرا کر یوں گزر جائیں جیسے آپ انہیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ یقین رکھیں نئی منزلیں آپ کی منتظر ہیں۔ ہر چیز کا مزہ تبھی آتا ہے جب اس چیز کی چاہ ہو۔ چاہت ختم ہونے کے بعد کچھ ملے تو نہ وہ طلب رہتی ہے اور نہ چاہ۔ اکثر اوقات ماضی میں مانگی گئی دعائیں اب قبول ہو جائیں تو رحمت کے بجائے زحمت یا بوجھ سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی۔ بارش میں اتنی بوندیں نہیں برستی جتنی سجدے میں سر رکھنے سے رحمتیں برستی ہیں۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم اس پر توکل کر کے تمام پریشانیاں بھول جاتے ہو۔ یقین کرو وہ پھر نوازنے میں زیادہ دیر نہیں کرتا، کیونکہ وہ اپنے بندے کو تڑپتا ہوا نہیں دے سکتا۔ اللہ فرماتا ہے جب کوئی تم پر ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ یاد رکھو دوستو، ہمیں اللہ نہیں توڑتا، وہ تو رحمان ہے۔ ہمیں ہماری امیدیں توڑتی ہیں اور رسوا کرتی ہیں جو ہم اللہ کے علاوہ فانی دنیا، لوگوں اور چیزوں سے جوڑ لیتے ہیں۔ عشق اور محبت میں فرق کیا ہے؟ محبت تو ہر ایک سے ہو جاتی ہے، جیسے ماں سے، باپ سے، بہن سے، بھائی سے، دوست سے۔ غرض کہ ہر ایک کا محبت میں اپنا اپنا مقام بن جاتا ہے، مگر عشق اسے کہتے ہیں جہاں محبت کی انتہا ہو جاتی ہے اور وہ عشق کا روپ دھار لیتی ہے۔